کہ صرف وہ جگہ برکت والی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد بھی جتنی جگہ ہیں وہ ساری کی ساری اس بیت المقدس کی وجہ سے بابرکت اور عظمت والی. سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے معراج کا سفر وہاں سے شروع کرا. اور قرآن کی دوسری آیت جو میں نے خطبہ میں ارشاد کی پڑھی، قرآن کہتا ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا ہجرت کرنے کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی زمین کی طرف ہجرت کر کے گئے. قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. قرآن کی الفاظ سمجھیے کہ ہم نے نوح نجات دے کر ان کو اور لوط کو بارکنا فیہا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اس جگہ کی طرف جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے سارے جہانوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے. اب برکت کے کئی سارے معنی کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اور وہاں کی جو سبزیاں اور کھیتیاں ہیں، علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جتنی وہاں کی پیداوار میں چاشنی ہے سبزیوں میں، اتنی شاید ہی کسی ملک کے سبزیوں میں چاشنی ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اس میں کیا کی ہے؟ برکت رکھ دی ہے. کس کے لیے؟ سارے عالم کے لیے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی برکتوں سے مستفید ہوں. وہاں اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم جائیں. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم عنقریب وارث بنائیں گے مشرق اور مغرب کی کچھ جگہ پر ان لوگوں کو جن کو وارث بنایا جائے گا. بارکنا فیہا، وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر اللہ نے برکت ہی برکت رکھ دی ہے. اب یہ سب کے لیے ہے. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سلطنت اور بادشاہت دی تھی کہ ہر چیز آپ کے تابع تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں. اور مسجد بیت المقدس کی جگہ کا جب بھی قرآن میں کہیں بھی ذکر کیا اللہ نے تو دو صفات کے ساتھ متصل فرمایا. یا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مقدس سرزمین ہے، یا فرمایا کہ ہم نے اس میں کیا کی ہے؟ برکت رکھ دی ہے. جب صرف قرآن مجید میں بیت المقدس کو یہ فضیلت اور مقام اور مرتبہ اور بلندی حاصل ہے کہ اللہ نے جہاں بھی اس مقام کا ذکر فرمایا ان دو صفات کے ساتھ متصف کر کے، اور کسی جگہ کا بھی اللہ نے ان دونوں صفات کے ساتھ متصف کر کے ذکر نہیں فرمایا. آج مسلمانوں کو اس جگہ سے یوں نہیں والہانہ محبت، یوں نہیں والہانہ عقیدت، یوں ہی نہیں مسلمان آج اس پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ اس سرزمین کو قرآن بار بار، اور سورہ سبا کے اندر بھی قوم سبا کا جہاں ذکر ہے، جب یہ لوگ اللہ نے اس قوم کے لیے ایسے اسفار متعین کیے تھے کہ جب یہ سفر کرتے تھے تو اگلا سٹاپ اللہ نے ایسی جگہ بنایا جہاں تک جا کر یہ تھک جاتے تھے تو وہاں پر اللہ نے
ان کے لیے تمام چیزیں اور سہولتیں میسر کر دی. بارکنا فیہا وقدرنا فیہا السعید. وہاں پر بھی اللہ نے بارکنا کے الفاظ استعمال فرمائے. اور یہ قوم سبا یمن اور شام کے درمیان رہتی تھی، اور جب بھی یہ سفر کرتی تھی تو یہ فلسطین فلسطین کی طرف، تو اس سرزمین کو اللہ نے برکت والا کہا. قرآن میں جا بجا اس سرزمین کو برکت والا کہا گیا، اس لیے کہ وہ انبیاء کا مسکن ہے. وہاں انبیاء کثیر تعداد میں آئے ہیں. اور یہ تو قرآن کی بات تھی. اگر میں اور آپ احادیث کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، تو صحابی رسول کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا طوبیٰ للشام، یا طوبیٰ للشام، یا طوبیٰ للشام. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا شام کی سرزمین کو اللہ نے عجیب شان دی ہے، اس کی عجیب خصوصیات ہے. پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا تلک ملائکۃ اللہ، اس سرزمین پر اللہ کے ملائکہ اترتے بھی ہیں، اور اس سرزمین پر اللہ کے ملائکہ نے اپنے پروں سے اس سرزمین کی حفاظت بھی کرتے ہیں. وہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اتنی مقدس سرزمین، اتنی بابرکت سرزمین، اتنی عظمتوں والی سرزمین. میں نے عرض کیا اس سرزمین کے لیے جان دینا ایمان والوں کے لیے سعادت کی بات ہے. آج وہ لوگ اس لیے نہیں کٹ رہے کہ صرف زمین کی بات ہے، اس لیے کٹ رہے ہیں کہ وہاں ایمان والوں کی سب سے بڑی علامت مسجد اقصی یعنی بیت المقدس موجود ہے. اور ایمان والے مسلمان اپنی جان کے نذرانے تو دے سکتے ہیں، لیکن اپنی مساجد اور مدارس اور ان مقدس سرزمین پر یہودیت کا ناجائز قبضہ ہرگز نہیں ہونے دیں انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مسجد میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 500 نماز پڑھنے کا ثواب اسے اس مسجد میں اللہ عطا فرماتا. اگر آپ کی توجہ ہو تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر فرمایا، اس کے بعد آپ نے 3 دعائیں مانگی. کتنی دعائیں؟ توجہ، کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں ارشاد فرمائی. نمبر 1، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے کہ جو آپ کے حکموں کے بالکل عین مطابق ہو، جس طرح آپ کی منشا ہو، جس طرح آپ کی چاہت ہو، آپ کی زمین پر اسی طرح اللہ میری حکومت کو قائم فرما. اور دوسری ارشاد فرمائی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت نصیب فرما کہ میرے بعد رہتی دنیا تک ایسی سلطنت پر کسی کو بادشاہ حاصل نہ ہو. وہ اس کائنات میں صرف میں واحد شخص ہوں. جس طرح کی سلطنت آپ نے مجھے عطا فرمائی، اس طرح کی سلطنت اور کسی کو بھی نہ عطا فرما. اور تیسری بات، تیسری دعا، توجہ،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس مسجد میں، مسجد اقصی میں جو بندہ نماز پڑھے اور وہ صرف اس لیے آئے دور دراز کا سفر طے کر کے کہ میں نے اس مسجد میں جا کر اس لیے نماز پڑھنی ہے کہ وہاں انبیاءوں کی پیشانیاں لگی ہیں، وہاں انبیاء نے اپنی جبین نیاز رب کے حضور جھکائی ہے، اللہ ایسے بندے کو جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے اسے ایسا کر دینا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی باہر نکلا ہو۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اسے ایسا کر دینا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ توجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعائیں اپنے صحابہ سے ارشاد فرمائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اسپیشل حرم سے، مدینہ سے، مکہ سے مسجد اقصی جاتے تھے صرف اور صرف اس غرض کے لیے کہ وہاں جا کر نماز پڑھی۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف اس مقصد کے لیے سفر کرتے تھے کہ جو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ جو بندہ اس مسجد میں نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے اسے ایسا کر دینا کہ جیسا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جاتے، صرف نماز پڑھتے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس مسجد میں پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیتے تھے، صرف اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی، اور نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے باہر آ جاتے تھے تاکہ اللہ مجھے وہ مقام اور مرتبہ عنایت فرما۔ سبحان اللہ۔ وہ سرزمین یوں نہیں ہے، آج اس کے لیے عالم اسلام ایسے نہیں تڑپ رہا، آج اس کے لیے مسلمان اپنی جانوں کے نذرانے یوں نہیں پیش کر رہے، اللہ نے اس زمین کو بڑا مقام دیا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جب قرب قیامت ہوگا، قیامت قریب ہوگی، اس وقت اہل ایمان یعنی سب سے زیادہ ایمان جو ہے وہ ارض شام یعنی فلسطین پر ہوگا۔ وہاں کے مسلمانوں کا ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ دنیا دیکھ کر مشت بدلتا ہوگا، اور ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی طاقتیں وہاں جھول پڑی ہیں، ساری کی سارے مگر مچھ بن کر اس سرزمین پر حملہ آور ہے، لیکن وہ مٹھی بھر ہے۔ خدا جانتا ہے ان کا ایمان کیسا ہے کہ وہ مٹھی بھر ہونے کے باوجود بھی اپنی اس مسجد کے لیے، اپنی اس مسجد کی عظمت کے لیے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان وہاں ہوگا۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤ، ابھی اسی ہفتے کے اندر ایک صحابی نے غزہ میں رہنے والے 8 سالہ بچے سے ایک سوال کیا، توجہ، اپنے ایمان کو بھی دیکھیے گا، اس معصوم بچے کے ایمان کو بھی دیکھیے گا۔ اس سے پوچھا کہ تم ان حالات میں کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ تو اس بچے نے کہا میرا جواب وہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی کیا میں آپ کی مدد کر دوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جبرائیل جس رب نے مجھے اس آگ میں پھینکوایا ہے وہی رب میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
سبحان اللہ یہ ایمان ہے اس بچے کا کہ وہ کہہ رہا ہے جس رب نے یہ جنگ ہم پر لائے ہیں وہی اللہ ہماری مدد کرے گا، وہی اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے گا، اور انشاءاللہ فتح ملے گی انشاءاللہ۔ تو اس چھوٹے سے بچے کا جواب سن کر وہ صحابی پریشان ہو گیا کہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایمان ایسا ہے تو بڑے لوگوں کا ایمان کیسا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں کا جو بادشاہ ہے حافظ قرآن ہے، حافظ اسماعیل ہنیہ، خود رمضان شریف میں مکمل قرآن پاک سناتا ہے مصلی پہ کھڑا ہو کے۔ اور ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد وہ حجرے میں جا کر وہاں کے حالات معلوم کرتا ہے کہ میدانی حالات کیسے ہیں، مسلمان جنگ کس انداز سے لڑ رہے ہیں، حالات معلوم کر کے پھر آ کے نماز تراویح شروع کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ایمان ہے، اور کوئی بھی پاگل نہیں ہے کہ یوں اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں انہیں کیا پڑی تھی کہ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ بھائی، جنہوں نے مدتوں سے اپنی سرزمین پر صہیونی کا ظلم و ستم سہا، تشدد برداشت کیا، آخر برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، جب کوئی اس حد کو کراس کرتا ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی لوگ اللہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کا انتقام لیتے ہیں۔ جب ان یہودیوں نے اس سرزمین پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اللہ نے پھر کچھ لوگ پیدا کیے کہ جو ان کو اس انداز میں جواب دے جس انداز سے وہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ جو انسانیت کے علمبردار ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ ان کا کتوں سے پیار دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ ان کا بلیوں سے پیار دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ بڑے محبت بانٹنے والے لوگ ہیں۔ اور میرا سوال یہ ہے، آج انہیں مظلوم فلسطینی بچے کیوں نہیں نظر آتے؟ ان سے محبت اور ہمدردی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھولنے کے لیے کہ ہم انسانیت کے علمبردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کے اصول بتائے اور اپنے صحابہ سے کہہ کے اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے جہاد کے لیے کہ وہاں شہری آبادی پر حملہ نہ کرنا۔ عالمی جنگ بندی کے قانون اور اصول یہی ہے کہ شہری آبادی پر حملہ نہیں کرنا، بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، ان سے درگزر کرنا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، پہلے انہیں ایمان پیش کرنا، اگر ایمان نہ لائے پھر انہیں جزیے کا کہنا، اگر جزیہ نہ دے پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا۔ قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی پر۔ اور ٹی ویوں پر بیٹھے کچھ نادان اینکر پرسن اپنا علم جھاڑتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے۔ میں کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم، جس اسلام نے انسانیت کو یہ حکم دیا کہ وضو کرنے کے لیے پانی زیادہ نہیں بہانا، وہ اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کسی کا نہ حق خون بہایا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج وقت ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر ہمیں مانگنا چاہیے قبل اس کے کہ وہ وقت ہمارے اوپر آن پہنچے۔ میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے جو سرزمین کی برکات رکھی ہیں، جو عظمت رکھی ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمیں اس سرزمین پر سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو جلد اسلام والوں کے لیے پھر سے آزاد ریاست بنا دے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے متحد ہونے سے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے سے۔ تعجب کی بات ہے، جن کے خدا الگ الگ ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور جن کا خدا ایک ہے وہ الگ الگ ہے، بکھرے ہوئے، ان کا شرازہ بکھرا ہوا ہے۔ اور آج تک تقریباً لگ بھگ 1 مہینہ گزرنے والا ہے، وہاں پر اس صہیونی یہودیوں کی ظلم و بربریت وہ بچے سہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ پانی کے ایک گھونٹ کے لیے بھی ترس گئے۔ آپ اندازہ کریں، جب گرمی کی شدت میں انسان کو پیاس لگی ہو اور پانی میسر نہ ہو تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اور وہ معصوم بچے، میں کہتا ہوں اس سرزمین والوں نے ایک مرتبہ پھر کربلا کی یاد تازہ کر دی، ایک مرتبہ پھر کربلا والوں کی تاریخ کو دہرا دیا ہے، اور وہ اپنے ایمان پر قائم اور دائم ہیں اور ڈٹے کھڑے ہیں، اور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کب ہمارے لیے کھڑے ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی کو جب تکلیف ہوتی ہے، بھائی تکلیف میں آتا ہے، اور قرآن تو واضح اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو ہرگز یہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض آپس میں ایک کچھ ہیں، آپس میں دوست ہیں، وقتی طور پہ ان کی لڑائی ہوتی ہے، جب باری مسلمانوں کی آتی ہے وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ اور اگلی بات قرآن کا جملہ سنیے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو اگر ان میں سے ہوا جس نے ان کا ساتھ دیا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو آج ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، ہم کس معیار پر کھڑے ہیں، ہم کس مصلحت کا شکار ہوئے پڑے ہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، انہیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کا ایک وفد اسلام آباد سے ترکی جا رہا ہے، اور وہاں سے پھر وہ فلسطین جائے گا، صرف اس مقصد کے لیے کہ انہیں امداد پہنچائی جائے، پانی، راشن، دیگر جو ان کی ضروریات ہیں وہ ان تک پہنچائی جائے۔ ہم جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں آج انہیں دکھ میں دیکھ کر ہمیں بغلیں نہیں بجانی چاہیے، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کل یہ وقت مجھ پر اور آپ پر بھی آ سکتا ہے، کل یہ حالات آپ کے ملک پر بھی آ سکتے ہیں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں۔ تو آج وقت ہے مسلمانوں کو ایک ہونے کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ کوئی تعاون کرنا چاہے، کوئی ان کے لیے کچھ دینا چاہے، مجھ نہ چیز تک پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا وہاں ضرور پہنچے۔ کوشش کریں گے بھائی اس بات کا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو آزادی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب فرمائے، اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ کفر کا منہ کالا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔